السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں ابھی، یہ ویڈیو اس زمانے کے حساب سے بہت ہی زیادہ اہم ہے، خاص طور پہ ابھی جو کچھ بھی چل رہا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے تمام بچوں سے جو میرے پاس پڑھ رہے ہو یا یوٹیوب کے ذریعے سے پڑھ رہے ہو، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور دوسرے لوگوں تک اگر آپ کو لگے کہ یہ مفید ہے تو پہنچا بھی دیجیے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ ویڈیو کو بالکل بھی لمبا نہ بنایا جائے۔ یہ موضوع بہت زیادہ اہم ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو جتنی چھوٹی ہو سکتی ہے اتنی چھوٹی کی جائے اور بات کو بالکل موضوع کے مطابق رکھی جائے، ٹو دا پوائنٹ رکھی جائے اور اس مسئلے پر کھل کر کے بات چیت کی جائے۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے اور اپنے اصل مدعے پر آنے سے پہلے میں تھوڑا سا تمہیدی اور مقدمے والی ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں میرے عزیز بچے جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا لازم ہے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے، اس میں آپ کے لیے بہت سی مفید باتیں آئیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پر غور کریں گے، خود سورہ فاتحہ کے اندر بھی 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک منٹ رک جائیے۔ تو خود سورہ فاتحہ کے اندر بھی 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مغضوب ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، غصہ ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو ضالون ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر مومن کو یہ سکھلایا گیا کہ ہر ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگنی چاہیے، اور اسی کی دعا مانگنے کے ساتھ یہ بھی سکھایا گیا کہ ان 2 گروہ کے بارے میں کہ ان دونوں سے بچنا چاہیے، یعنی ان دونوں والے مزاج اور صفات سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے۔ ہم سب جو تفسیر کے طالب علم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، مغضوب علیہم ضالین کیا ہے، تو اس کی پوری تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو مختصر سی کچھ باتیں جو ابھی ضروری ہے ہمارے اس اصل بات تک پہنچنے کے لیے، اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مغضوب کون لوگ ہیں؟ تو عام طور پر یہود ہیں، اور ضالون کون ہے؟ تو عام طور پر نصارہ ہیں۔ اور منعم والے لوگ کون ہیں؟ تو یہ مسلم ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ ان تینوں جماعت کے اندر فرق کیا ہے، کیوں ان دونوں سے پناہ مانگنا کے لیے کہا گیا اور اس کے راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا۔ اب اس اصل بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہود اور نصارہ کے اندر کیا خرابی تھی جس سے منع کیا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک اور چیز سمجھ لیجئے جو بہت اہم ہے۔
ایک چیز ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے ذکر. اور ذکر سے مراد صرف لا الہ الا اللہ یا اور بھی تسبیحات پڑھنا نہیں. علم کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ عقلی علم ہوتا ہے، پھر اس میں نقلی علم ہے، بہت ساری چیزیں، یعنی کہ علم جو آپ حاصل کرتے ہیں کتابوں سے، اپنے عمر کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، سنتے ہوئے. اور ذکر کے اندر آپ لے آئیے اپنی روحانیت، تقوی. یہ ساری کی ساری چیز آپ کا ذکر کے اندر آ گئی. ایک انسان کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی بھی اور ذکر کی بھی. اگر ایک انسان کے پاس صرف علم ہے تب بھی نقصان دہ ہے، صرف ذکر ہے تب بھی نقصان دہ ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ہیں تب صحیح ہے. تو جو منعم لوگ تھے جن پر انعام کیا گیا، ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کے پاس علم بھی ہے اور ان کے پاس ذکر بھی ہے، یعنی روحانیت بھی ہے، تقوی بھی ہے، عبادات ان کے ساتھ زیادہ ہیں. جو مغضوب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بہت زیادہ ہے لیکن ذکر بالکل نہیں ہے. اور جو ضالون ہیں ان کے پاس ذکر بہت زیادہ ہے مگر علم بالکل نہیں ہے. علم سے مراد یہ نہیں کہ ان کو کچھ چیز معلوم نہیں ہے، میں سمجھاتا ہوں آگے کہ کیا مطلب ہے اس کا. اب سمجھیے، یہود کے بارے میں قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا وہاں کہا کہ وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم وہم یعلمون، اس طریقے سے بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جو یہود کے بارے میں یہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ یہود کے پاس علم بہت تھا، وہ سمجھتے تھے ساری چیزوں کو، ان کے پاس کتابی علم بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ وہ لاجیکل تھے، ریشنل تھے، عقلی اعتبار سے باتوں کو سمجھتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے. لیکن چونکہ ان کے اندر تقوی نہیں تھا، ذکر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے اندر اخلاص نہیں تھا. یہ سارے جو لفظ میں بیان کر رہا ہوں یہ چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جس کے اندر تقوی ہوگا اس کے اندر اخلاص ضرور ہوگا، جس کے اندر تقوی ہوگا اس کے اندر روحانیت، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، ذکر کرنا، عبادات اس کے اندر ہوگا ہی. تو تقوی ایک پیکج کے طور پہ آپ لے لیجئے. تو ان کے پاس علم تو بہت تھا، وہ عقلی اعتبار سے بہت ماہر تھے باتوں کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، لیکن عملی اعتبار سے بہت کمزور تھے، ان کے اندر تقوی نہیں تھا. تو ان کا یہ صرف علم جو تھا وہ اتنا زیادہ حاوی ہو گیا ان کے اوپر کہ وہ دھیرے دھیرے متکبر بن گئے، تکبر میں آ گئے، ایروگنٹ نیچر کے بن گئے، ہٹ دھرمی بن گئے. اور یہ علم دھیرے دھیرے ان کو یہ احساس دلانے لگا کہ انبیاء کا قتل کر دینا بھی حق ہے. یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ انبیاء کو وہ لوگ قتل کرتے تھے بغیر حق کے. تو قرآن نے یہ کہا کہ بغیر حق کے قتل کرتے تھے، لیکن وہ جو انبیاء کا قتل کرتے تھے وہ اپنا اوپر حق مان کر قتل کرتے تھے کہ ہم انبیاء کا، ان کو گویا کہ ان کے نزدیک انبیاء کا قتل کرنا ان کے لیے ضروری تھا اپنی امت کو بچانے کے لیے، اپنی تعلیمات اور اپنی کتاب کو بچانے کے لیے. نعوذ باللہ. تو یہاں تک وہ علم ان کو پہنچا کے لے جاتا تھا. پھر وہ علم ان کو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے سے روکتا تھا، وہ علم ان کو نبی کی اطاعت میں آنے سے روکتا تھا، وہ علم ان کو صحابہ کے ساتھ ہم دوستی اور ان کے ساتھ گھلنے ملنے سے روکتا تھا. تو یہ علم ان جو صرف تھا ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بن گیا. اب آ جائے ضالون پر. یہ وہ لوگ تھے جو علمی اعتبار سے اتنے زیادہ ماہر نہیں تھے، یعنی یہ اتنے زیادہ لاجیکل اور ریشنل ہو کر باتوں کو نہیں سمجھتے تھے عقلی اعتبار سے. ان کے اندر اطاعت کا، عبادات کا مادہ زیادہ تھا. تو یہ اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے انبیاء کی محبت میں اور انبیاء سے لگاؤ میں کہ انہوں نے انبیاء کو خدا کا درجہ دے دیا. تو اب جو پوری بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہی کہ یہود اور نصارہ کے اندر جو
غلطی ہوئی وہ یہی کہ یہود کے پاس اطاعت کا جذبہ نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار مانتے تھے, سب سے زیادہ علم والا مانتے تھے, متکبر انسان تھے, تو وہ کسی کے اطاعت میں نہیں آنا چاہتے تھے. کوئی بھی انبیاء ان کو جب سمجھاتا تھا کہ تم غلط ہو, انبیاء کی بات مانو, ہماری اطاعت میں آؤ, اللہ تعالیٰ کی بات مانو, تو وہ اپنے اوپر کسی اور کی امیریت کو یا لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ہٹ دھرمی ان کے اندر آیا اپنی علم اور سمجھ کی وجہ سے. اور جو نصارہ تھے ان کے اندر جھکاؤ کا پہلو زیادہ تھا, اتباع اور اطاعت میں یہ بہت زیادہ جھکتے تھے, عزت میں, ادب میں, قدر میں. اور وہ عزت, ادب اور قدر چونکہ بغیر علم کے تھا, وہ علم نہیں تھا کہ کہاں تک رک جانا ہے, اطاعت اور عبادات میں کہاں پہ فرق رکھنا ہے. وہ مسٹیک ہوا ان سے, تو اطاعت کرتے کرتے ان کو معبود بنا کر کے عبادت تک پہنچ گئے. تو مسلمان کو یہ سمجھایا گیا کہ تمہارے پاس علم اتنا ہونا چاہیے کہ تم یہ طے کر سکو کہ کس کو کون سا درجہ دینا ہے, لیکن تمہارے پاس ذکر بھی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ علم تم کو ہر ایک کے بارے میں کٹر نہ بنا دے, اطاعت سے روکنا نہ شروع کر دے, عبادات سے روکنا نہ شروع کر دے. تو یہ فرق بتایا گیا مومن کو, جس کو ہم کہتے ہیں اعتدال یا صراط المستقیم. تو وہ جو صراط المستقیم ہے وہ یہی ہے کہ نہ صرف علم کی طرف ہمارا جھکاؤ زیادہ ہے, نہ صرف ذکر کی طرف ہمارا جھکاؤ زیادہ ہے, بلکہ ان دونوں کو بیلنس کر کے ہم چل رہے ہیں, ورنہ نقصان پہنچ جائے گا. اب آئیے آج کے اصل موضوع پر جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. موجودہ زمانے میں کیا ہوا کہ کچھ یوٹیوبرز, آپ یاد رکھیے میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں نہ تو کسی کا نام لے رہا ہوں, نہ کسی کے اوپر میں کوئی تنقید کر رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے الحمدللہ اتنا یقین ہے ان تمام لوگوں سے کہ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, ان کے اندر اخلاص ہے, ان کے پاس علم بھی ہے, وہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہیں, جذباتی بھی ہیں اپنی امت کی اصلاح میں, اور بہت لمبے زمانے کی امت کے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابی کو دیکھ کر کے وہ اپنے معاشرے کے اندر کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اور اس کے بنا پر وہ الگ الگ اعتبار سے اسلام کی تشریح کرتے ہیں. تو ان کی نیتوں کے کھوٹ میں مجھے بالکل بھی شک نہیں ہے کہ وہ کہیں سے بھی کھوٹے لوگ ہیں, بالکل مخلص لوگ ہیں, مسلم لوگ ہیں, ذاتی طور پہ بہت نیک لوگ ہیں. تو میں کسی کا نام لے کر کے ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں, نہ ان کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. اصل جو موضوع ہے سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ تمہیدی بات شروع میں سمجھائی ہے. اب ہو کیا رہا ہے آج کے زمانے میں وہ دیکھیے. کچھ یوٹیوبر ہیں جن کا اپنا ایک الگ پروفیشن ہوتا ہے, کوئی اس میں سے لائر ہیں, کوئی ڈاکٹر رہے ہیں, کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, کوئی انجینئر ہیں, کوئی کسی پروفیسر ہیں, کوئی فلاسفر ہیں, سب کوئی الگ الگ فیلڈ میں ہے, کوئی اسٹوڈنٹس بھی ہیں, یہ سب الگ الگ فیلڈ میں ہیں. اور ان سب نے اپنے اندر, اپنے سماج کے اندر جب کچھ غلطیاں دیکھی, خرابیاں دیکھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے ان خرابیوں کو درست کرنے والے کوئی صحیح لوگ نہیں ملے, تو انہوں نے ان خرابیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو سنوارنے کی کوشش کی, اور ممکن حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. اور انہوں نے اسلام کو ایک الگ انداز میں سمجھانا شروع کیا. ینگ لوگ تھے, نئی جنریشن تھی, نئی سمجھ تھی, نئی اصطلاحات تھی, تو ان سے ان کے مزاج کے موافق جو لوگ تھے وہ ان سے زیادہ کنیکٹ ہو گئے, ان کے زیادہ مرید ہو گئے. اب شیطان تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہے, اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو بالکل غلط نہیں کرتا ہوں, مجھ سے کوئی غلط باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہاں تک اگر میں بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میرے کسی بڑے کے پاس جب یہ ویڈیو جائے گا, میرے استاد کے پاس جائے گا, میرے شیخ کے پاس جائے گا, تو ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو میں نے غلطی کہی ہوں گی, تو وہ میری اس پہ تنبیہ کریں گے. تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ فیلڈ میں اتر کے جو انسان کام کرتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مسٹیک جو اس کو نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ اس کا مقصد اور ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے, تو
تو وہ ان غلطیوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے، اور جو دور سے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں پر یہ بات مسٹیک ہو گئی ہے۔ تو ان یوٹیوبرز کے ساتھ سب سے بڑی غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے جانے انجانے میں، یا کچھ ایسے ہیں جن کے بیانوں سے لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، لیکن اکثریت وہ لوگ ہیں جو جانے انجانے میں انہوں نے اپنے بیانوں کو ایسا رکھا ہے کہ ان کے بیان سے علماء ایک طرح سے ویلن کے طور پہ دکھائی دیتے ہیں، امت کے دشمن کے طور پر دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ موجودہ زمانے کے مولوی اور علماء ہو یا پرانے زمانے کے جو ائمہ اور علماء ہیں وہ سب ان کو دشمن کے طور پہ دکھائی دیتا ہے، اور یہ لوگ جانے انجانے میں ان کو اس طرح پورٹرے کرتے ہیں آج کے زمانے کے لوگوں کے سامنے، اس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک موجودہ زمانے کا جو طالب علم ہوتا ہے، جو اتنی بیک گراؤنڈ ہسٹری نہیں رکھتا ہے ان اسکالرز کو لے کر کے، یا اتنی گہری تحقیق اور معلومات اس کی نہیں ہے ان چیزوں کو لے کر کے، تو ان کے ان باتوں کو سن کر اس کو سچ میں لگتا ہے کہ واقعی میں مولوی لوگ بہت خراب ہوتے ہیں اور پہلے کے لوگوں نے اسلام کو خراب کر دیا ہے۔ تو اس انداز میں ان لوگوں نے بہت زور شور سے بیان کرنا شروع کیا۔ اب ان کی بیانوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی شاید ہی کوئی اکی دکی اسپیچ ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے جس میں یہ مولوی پر ظاہراً یا باطنی طور پہ کوئی تنقید نہ کرتے ہو اور ان کو برا بھلا نہ کہتے ہو، اور ڈائریکٹلی اور کبھی کبھی انڈائریکٹلی اس امت کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ان علماؤں کو اسلام کا کچھ نہیں پتہ ہے، انہوں نے اسلام کو گندا بنا دیا ہے، اسلام کو خراب بنا دیا ہے، اور جو فقہی عملی اختلافات ہیں اس کو یہ لوگ ایک الگ نظریے کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور لوگ جو بھولے والے مسلمان ہوتے ہیں، اسکول کالجز سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، ان کو سچ میں لگنے لگتا ہے کہ بھائی قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، پھر یہ سب کیوں الگ الگ ہو گیا، اور اس کی بنیادی جو بات ہے وہ بتاتے نہیں ہیں۔ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیتوں پر کوئی دوष نہیں ہے، انہوں نے جو دیکھا جو سمجھا اس کے اکارڈنگ ایکشن لیا۔ اب کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور یہ نفرت کیوں پیدا ہوا وہ بھی سمجھ لیجیے۔ جو ہمارے علماء ہیں ابھی بھی جو مدرسے سے فارغین ہیں، جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ محدود ہوتے ہیں اپنے دائرے کے اندر، ان کی باتیں، ان کے بیانات، ان کا قرآن کو لے کر کے سمجھ، عوام میں ان کا بیان، یہ بہت زیادہ لیمیٹڈ اور محدود ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو اسکول کالجز سے پڑھ کے آئے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کے ساتھ ایک ریسرچ والا جو نیچر ہے ان کے اندر ہے، تحقیقی مزاج ان کے اندر شروع سے بنائی گئی، کیونکہ وہ پروفیشن ویسا ان کا ہے۔ پھر انہوں نے جب تحقیق شروع کی اور اسلام کو لے کر کے بہت ساری معلومات ان کو ملی، اور جن چیزوں کی ان کو تلاش تھی وہ چیزیں ان کو اب جا کر کے ملی، تو ان کو لگنے لگا کہ ان علماء نے تو ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کی اپنے اعتبار سے ایک الگ تشریح کر کے اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرنی شروع کر دی۔ بہت جگہ پر یہ بالکل صحیح تھے، بہت جگہوں پر انہوں نے ایسی تشریح کی ہیں جو واقعی میں قابل تعریف ہے، لیکن کچھ جگہوں پر انہوں نے اسی تشریح میں کچھ غلطیاں بھی کر دی ہیں۔ لیکن جب 90 بات صحیح ہوتا ہے تو 10 بات غلط ہوتا ہے، لوگ اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اور جج نہیں کر پاتے ہیں۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ذرا اس کو سمجھیے۔ آپ کو ایسے لوگوں کے بیانات سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے جن لوگوں کے بیان میں آپ کو مل رہا ہے کہ یہ لوگ گھما پھرا کر کسی نہ کسی عالم کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کسی محلے کے امام کو یا کسی حافظ کو یا کسی عالم کو یا کسی مولوی کو یا کسی مؤذن کو، کسی مدرس کو، کسی شیخ کو، کسی کو اگر یہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں کے بیان سننے سے، ان کی تحقیق کو پڑھنے سننے سے رک جانا چاہیے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ یہودیوں کے مزاج کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی،
اور ان کا ریشنل اور لاجیکل اتنا زیادہ وہ ہو گئے اپنے مذہب کو لے کر کے کہ جو ان کے خلاف بات کر رہا تھا یا ان کے اندر جو غلطیاں تھی، جو کتابوں کو سمجھنے میں وہ غلطیاں کی، اس غلطی کی صحیح کرنے کے لیے جو انبیاء آتے تھے، اس انبیاء کی مخالفت کو اپنا حق سمجھنے لگتے تھے اور انبیاء سے اور انبیاء کے ماننے والوں کو اپنا دشمن بنا لیتے تھے۔ موجودہ زمانے میں یہ جو نئے لوگ آئے ہیں جن کے پاس علم بہت زیادہ ہے لیکن وہ اس تربیت کے مرحلے سے نہیں گزرے ہیں، تو ابھی وہ مکمل طور پر شرح صدر نہیں ہوا ہے۔ آپ لفظ یاد رکھیے، میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ چیز نہیں ہوئی ہے۔ کیوں نہیں ہوئی ہے میں اس پر بعد میں آتا ہوں۔ تو ان کے اندر وہ علم ہے لیکن وہ علم ان کو اب علماء کو ولن کے طور پر دکھا رہا ہے، جیسے ان یہودیوں کو انبیاء کے ماننے والے اور انبیاء ایک طرح سے ولن کے طور پہ دیکھے جاتے تھے کہ یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے۔ اس تو یقینی تو مکمل طور پہ تو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، وہ مسلمان ہیں اور مخلص ہیں، وہ علم والے ہیں، لیکن چونکہ میں یہاں مجاز کی بات چل رہی ہے کہ جب تربیت والے مرحلے سے اور اطاعت والے مرحلے سے آدمی نہیں گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو سارے لوگ جو ہے پھر جو اس کے ساتھ نہیں ہے وہ اس کے خلاف نظر آنے لگتے ہیں۔ اب سمجھیے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کا دل ابھی بالکل براڈ نہیں ہوا ہے، ان کا دل ابھی نہیں کھلا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں پر آپ غور کریں گے تو قرآن اتفاق کو پسند کرتا ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ بھی ایک حد تک اتفاق رکھنے کے لیے کہا گیا، پہلے قبلہ کچھ اور تھا، بعد میں تبدیل کیا گیا۔ قرآن نے خود کہا کہ جتنی باتوں میں تم ہم برابر ہیں کم سے کم آؤ، یعنی ایک اتفاق والی بات کو رکھتا ہے، کیونکہ قرآن کبھی بھی کسی کو بھڑکاتا نہیں ہے کہ جب تم ایک ہی فیت کے ماننے والو تو تم اس کے دشمن بن جاؤ، تم اس کے دشمن بن جاؤ۔ نہ یہ قرآن کی تعلیمات تھی، نہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔ اسی لیے کبھی بھی اللہ کے رسول نے منافقین کے لسٹوں کو عام نہیں کیا۔ لیکن ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر بیان میں کوئی ایک نہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ کبھی مولویوں کو بدنام کر دیا، اس زمانے کے مولویوں کو، کبھی پرانے زمانے کے علماء کو، کبھی کسی کتاب کے مصنف کو، کبھی کسی کے بیان پر بات کی، اور ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ اب اسلام کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے، اور انہوں نے اسلام کو بہت اچھے سے سمجھا ہے اور ان علماء کو اسلام کا الف بھی نہیں پتا ہے۔ جس انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ انسان کبھی بھی تنقید نہیں کرتا ہے پبلک لیول پہ آ کر کے۔ کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے تو وہ ادب کے ساتھ اظہار کرتا ہے، کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے، کچھ ناگواریاں ہوتی ہیں تو اس کو بیان کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اس کو ایک طرح سے پبلکلی اس کو بیان کر کے سپورٹرز کو بڑھانا اور اپنے آپ کو بڑا دکھانا، دوسرے کو خراب دکھانا، یہ چیزیں کبھی بھی تقوی والے دل کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، وہ نہیں کرتے ہیں ایسا۔ یہ تب ہوتا ہے جب شیطان یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ بڑے جانتے ہیں، آپ پبلکلی اوپنلی چیلنج کر سکتے ہیں، آپ کے ٹکر میں کوئی نہیں ہے۔ میں دو تین باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ شیطان کیوں کرا رہا ہے۔ میرے ایک رشتہ دار نے مجھے ایک کلپ بھیجا، اس میں کوئی صاحب تھے، وہ ایک حدیث کی تشریح کر رہے تھے۔ حدیث کے اندر 3 جز تھا اس حدیث کا، اور وہ حدیث جو ہے وہ باب الاخلاص کے اندر بیان کیا گیا ہے، نیات کے اندر، کہ انسان کی نیت کی وجہ سے اچھا عمل برا بن جاتا ہے، اور اگر عمل نہیں بھی ہوتا ہے لیکن اگر وہ نیت اس کی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیت کے بدلے کچھ دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ سارا کانٹیکسٹ تھا، اس کے اندر وہ پوری حدیث ہے۔ اتفاق سے وہ جو حدیث بیان کر رہے تھے وہ میں نے پڑھی تھی، اسی دن پڑھی تھی یا 1-2 دن پہلے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن بہت ریسنٹلی وہ حدیث میں نے پڑھی تھی،
اور اسی کے بعد وہ حدیث کا انہوں نے ایک کلپ مجھے بھیجا جس میں وہ ایک صاحب تھے جو اس حدیث کی تشریح کر رہے تھے. تو وہ حدیث 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. اس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے لیکن ان کی نیت تھی کہ لوگ ہم کو بہادر کہیں. ان کا بھی ذکر تھا جو اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتے تھے حالانکہ نیت ان کی یہ تھی کہ لوگ ہم کو سخی کہیں. اور ان کا بھی ذکر تھا جو اللہ کے لیے علم حاصل کرتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہم کو جو ہے وہ عالم کہے اور میرے لیے واہ واہی لوٹے. اس کا ذکر تھا. تو انہوں نے ان 2 باتوں کو چھوڑ دیا اپنی تشریح کے اندر, اس کو بیان ہی نہیں کیا. حدیث انہوں نے یہیں سے سٹارٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان علماء کو پکڑیں گے اس لیے کہ یہ علماء اپنے اپنے مسلک کی طرف لوگوں کو بلانے لگے اور اپنے حساب سے حرام حلال بتانے لگے, اور سب آدمی کو اپنی اپنی برائی کا ہو گیا حق, اور سب آدمی اپنی اپنی برائی کرنے کے لیے اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ مسائل بیان کر کے اپنا فالوور بڑھانے لگے. اب یہ حدیث جو ہے کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس حدیث کی یہ تشریح نہیں کر سکتا ہے, کبھی نہیں کر سکتا ہے. جو اختلافات عملی طور پر علماء اور ائمہ کے اندر پائے جاتے ہیں ان اختلافات کی ایک وجہ ہوتی ہے, ان کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جن کے بنا پر کچھ مسئلہ کچھ اور دکھتا ہے, کچھ مسئلہ کچھ اور دکھتا ہے. بہرحال دونوں کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں اور ان میں سے کوئی علماء اور ائمہ ایسے نہیں ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, میرا بات مان لو صرف اور میرے فالوور بن جاؤ, میرے مرید بن جاؤ تم. قرآن حدیث سے ختم ہو کر صرف ہم کہے حلال تو حلال اور ہم کہے حرام تو حرام. یہ ان علماء کی نیت کبھی نہیں ہو سکتی ہے. جب میں ایک چھوٹا سا ادنا مسلمان ان لوگوں کے بارے میں بھی بیان کر رہا ہوں تو عزت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ان کی غلطی نہیں ہے, یہ مخلص اور ایماندار لوگ ہیں. تو ہم کیسے یہ تصور کر لیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, ان کی پوری زندگی اسلام کے ساتھ گزری ہے, وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ میرے فالوور بن جائیں اور اسلام کو چھوڑ دیں اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیں. اگر قرآن حدیث کو چھڑوانا ہی ان کا مقصد تھا تو ان کو ملتا کیا؟ اور قرآن حدیث کو اگر چھڑوانا ہی ان کا مقصد ہوتا تو قرآن حدیث کی دلائل کیوں پیش کرتے وہ پرابلم تو ہماری ہے نا کہ ہم ان کے دلیل سننا نہیں چاہتے ہیں یا ماننا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہم ون سائیڈڈ ہو چکے ہیں, ایک طرفہ ہو چکے ہیں. تو ان کے بارے میں اگر ہم یہ کوٹ کر رہے ہیں پبلک لیول پہ آ کر کے کہ وہ پرانے علماء مخلص نہیں تھے بلکہ اگر ان کے حساب سے کہوں تو وہ منافق تھے کہ وہ قرآن حدیث چھڑوا کر اپنے مرضی سے حرام حلال کر رہے تھے, یہ کتنی غلط تشریح ہے کسی عالم کے بارے میں عوام کو بتانے وہاں, اور لوگ سن رہے ہیں, تالی مار رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک کلپ اور آئی جس کلپ کے بارے میں ہے کہ اس میں وہ بتا رہے تھے ایک صاحب کہ اس میں ایک حدیث ہے کہ جب تم کسی لڑکی سے نکاح کرنے جاؤ تو اس کا دین دیکھو, اس کی خوبصورتی, اس کا نسب, مالداری یہ بعد میں دیکھنا, پہلے دین دیکھو, دین تلاش کرو. یہاں تک انہوں نے حدیث اچھے سے بیان کی لیکن وہ جو اندر کا ایک نفرت بھرا ہوا تھا وہ اگلے سٹیٹمنٹ میں انہوں نے باہر کر دی کہ ہے کوئی مولوی جو یہ ثابت کر دے کہ دین کیسے دیکھیں گے. مولوی کی ذمہ داری کیوں ہے؟ یہ الزام اگر ہے تو نعوذ باللہ آپ کو اللہ کے رسول پر لگا دینا چاہیے تھا. حدیث تو اتنی ہے کہ دین دیکھو. تو گھما پھرا کر کے ہر حدیث اور ہر قرآن کی آیت کا ذمہ دار ہم مولویوں کو بناتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے, کیونکہ ہم کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں, اب یہ مولوی لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آگے چل کے سمجھایا کہ اس دین کا مطلب یہ ہے, تو انہوں نے یہ انڈائریکٹلی یہ کہہ دیا, یا میں کہوں انڈائریکٹلی کا ڈائریکٹلی انہوں نے کھل کر کے یہ کہہ دیا کہ اس حدیث کا مطلب میں سمجھا ہوں, وہ عالم نہیں سمجھا, وہ مولوی نہیں سمجھا, کوئی مولوی نہیں سمجھا ہے, صرف مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول یہاں دین سے مراد کیا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا ہے. ہر جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اس سیم پروفیشن میں رہنے والے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ممکن حد تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کو ہم پازیٹیو ہو کر کے سوچیں اور سمجھیں. اللہ کے رسول کا آپ مزاج دیکھیے,
مکہ سے مدینہ آئے تو قبلہ نہیں بدلا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول بہت پازیٹیو تھے. بے وجہ کی نا اتفاقی اور نفرت کو پیدا نہیں کرنا تھا. بعد میں پھر جب حکم آیا وہ تبدیل کیا گیا، لیکن اپنی مرضی سے انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. تو ایسے علماء سے آپ، علماء تو خیر وہ ہے نہیں، ایک لیبل ہوتا ہے، وہ سب کو نہیں لگایا جا سکتا ہے. جو آدمی 8 سال 10 سال 15 سال مدرسے میں رہ کر کے آیا ہے، ایک ڈسپلنڈ لائف جی کر کے آیا ہے، ایک بڑے لوگوں کی نگرانی میں رہ کر کے آیا ہے، اس کی قرآن حدیث کو لے کر کے جو سمجھ ہوگا وہ 3-4 سال ترجمے اور تفسیر یا عربی پڑھ لے کر کے اور کچھ 4-5 یا 15-20 کتابیں پڑھ کر کے آ جانے سے وہ لیول برابر نہیں ہو جائے گا. کسی بھی پروفیشن میں یہ پاسبل نہیں ہے. صرف میں عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ جو 20 سال سے سرجری کر رہا ہے اس کو پریکٹس ہے سرجری کرنے کی، اور وہ ڈاکٹر ایم ایس نہیں ہے، وہ سرجن نہیں ہے، لیکن اس کو سرجری کرتے کرتے 20 سال ہو چکے ہیں. ہمارے انڈیا میں تو بہت سے کمپاؤنڈر ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. اور جو سرجری کی ڈگری لے کر کے آیا ہے، یہ اگرچہ بہت ایکسپیرینس ہے سرجری کرنے میں، پھر بھی اس کو ادھیکار نہیں دیا جائے گا سرجری کرنے کا، اس لیے کہ اس نے اصول کو نہیں پڑھا ہے. سرجری کے سارے پروس اینڈ کونس کو اس نے نہیں پڑھا ہے. تو جس اصول کے ساتھ ایک آدمی کو سرجن بننا چاہیے، اس اصول کو اس نے نظر انداز کر دیا ہے، اور خود آ کر کے اس نے سرجری سیکھتے پریکٹس کرتے کرتے سیکھ لی ہے. تو وہ کبھی ایسا بلنڈر مسٹیک کر سکتا ہے جس سے جان چلی جائے گی. تو ویسے ہی ایک عالم جو ہوتا ہے، جو ایک بالکل ٹریڈیشنل عالم ہوتا ہے، مولوی ہوتا ہے، وہ ایک اصول کے ساتھ ایک ماحول میں پلتے بڑھتے آگے بڑھ کر کے دین سیکھتا ہے. اور آج کے زمانے میں ہم ملٹیپل ڈیفرنٹ سورسز سے اس علم کو سیکھتے ہیں، تو ہم دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو میں صاف کہہ رہا ہوں، ان کے بیانات کو آپ سنیے، لیکن جن بیانوں میں یہ علماء کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کو ایز اے طالب علم ان کی باتوں کو نہیں سننی چاہیے، ان کے بیانات کو آپ کو نہیں سننا چاہیے. یہ جس طرح کٹر اور ایروگنٹ ہو چکے ہیں، ویسے ہی یہ کٹر اور ایروگنٹ آپ کو بنا دیں گے، متکبر بنا دیں گے. تکبر ایک ایسی چیز ہوتا ہے کہ وہ خود کو محسوس نہیں ہوتا ہے، سامنے والا الفاظ کے پکڑ سے اور تعبیرات سے پرکھ لیتا ہے کہ یہ انسان تکبر والا ہو گیا. تکبر بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ مجھے بھی پکڑ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں میرے اندر بھی تکبر ہو کہ میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، بہت بیلنس ہوں، معتدل ہوں، ہو سکتا ہے. اس لیے میں اپنے ویڈیوز جب بناتا ہوں تو وہ میں اپنے بڑے لوگوں کو بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ کہیں کچھ غلطی ہوئی ہے مجھے بتا دیجیے، اس کی اصلاح کر لیں گے، ٹھیک کر لیں گے. ایسے لوگوں کے بیانات کو خاص طور پر آپ بچیے جن کے بیانوں میں عام طور پر مزاج بن گیا ہے پرانے علماء کا یا موجودہ زمانے کے علماء کو برا بھلا کہنے کا، اور اس طرح بیان کرنے کا کہ بس ہم 4 لائن انگریزی بول لیں، 3-4 سائنٹسٹ کے نام جان لیں، کچھ ماڈرن ٹیکنالوجیز اور ماڈرن ٹرمز ہم سمجھ لیں، اور پھر ہم یہ بیان کرنے لگے کہ اب تو ہم کو زیادہ آتا ہے، ہم علماء کو تو آتا ہی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے ہمارے ناقص علم کی پہچان. ہم نے علماء کو پڑھا کہاں ہے؟ ہمارے سامنے کچھ ان علماء کے اگزامپلس ہیں جو ہمارے محلے کے ہیں، ہمارے مسجد کے، ہمارے علاقے کے ہیں، یا ہمارے ملک کے کچھ ایسے علماء ہیں جو الگ وے میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے کبھی اسکالرس سے، پڑھے لکھے لوگوں سے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا. جیسے ان صاحب نے کہا کہ کوئی مولوی کے پاس اس حدیث کے سمجھانے والی بات نہیں کہ دین کیسے سمجھیں گے. پوری کتاب بھری پڑی ہے دین کی تشریح کے ساتھ. یہ دین کس کو کہا جاتا ہے؟ کبھی پڑھے؟ تو ہم بس یہی چیز ہے جو بہت دنوں سے میرا یہ دل کر رہا تھا کہ ہر بار جب کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگ علماء کو ولن بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں. اور میں جاتے جاتے آخری میں ایک حدیث آپ کو سنا کر کے جاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری وقت میں علم اور علماء اٹھا لیے جائیں گے.
اور لوگ ایسے لوگوں کو مفتی بنا دیں گے. مفتی سے مراد یہ نہیں کہ یہ جو ابھی جو ٹائٹل والا ہے وہ, یعنی لوگ ایسے لوگوں کو ان کی جگہ پر رکھ دیں گے جن کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہوگا, اسلام کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی, اور وہ اس سے مسائل پوچھ لیں گے, وہ بیٹھ کر کے پبلکلی مسائل بیان کر دیں گے, وہ بھی گمراہ ہو رہے ہوں گے, لوگوں بھی گمراہ کر رہے ہوں گے. موجودہ زمانے میں یہ لوگ وہی کر رہے ہیں, اختلافی مسائل کو مونیٹائز کر دینا اور ایک ویلن بنا کر کے کنٹروورسیز کریٹ کرنا, پھر اس کو مونیٹائز کرنا, پھر اپنا ایک برانڈ بنانا, اپنا فالوورز بڑھانا. آپ لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ علماء کی بات نہیں ماننی ہے, اور انڈائریکٹلی آپ یہ سمجھا رہے ہو تو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات مان لو, میرے فالوور بن جاؤ, اور میں جو کہہ رہا ہوں علماء کی بات نہیں ماننی تو تم کو نہیں ماننی ہے. تو ایک جال سے نکال کر کے آپ دوسرے جال میں ڈال دے رہے ہو. بس فرق یہ ہے کہ وہ پرانا جال تھا اور آپ کا نیا جال ہے. وہ بھی مخلص تھے لیکن آپ سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو تو آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو. میں یہ مانتا ہوں کہ آپ بھی مخلص ہیں اور شاید میں آپ کو سمجھنے میں برا بھلا سمجھ رہا ہوں, غلط سمجھ رہا ہوں. تو یہ شروع سے چلتا رہے گا. تو مجھے خیر ان لوگوں سے مطلب نہیں ہے. آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو طلباء مجھ سے پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی ہو, صرف یہ یوٹیوبر کی بات نہیں, آپ کے مسجد میں, آپ کے محلے میں, آپ کے امام صاحب, آپ کے حافظ صاحب, کوئی بھی اگر پبلکلی کسی کی ذات کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے بیان سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جس میں امام صاحب ہے. امام صاحب کے بیانات جو جمعے کے ہوتے ہیں وہ سارا بیان ان کی اپنی اندرونی بھڑاس اور غصہ ہوتا ہے اور نفرت ہوتا ہے جو وہ متولیوں پر اور محلے والوں پر نکال رہے ہوتے ہیں. تو ان کو گمراہ, ان کو کافر, ان کو یہ اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کی غلطی ہے, ہمارے علماء بھی ویسے ہو چکے ہیں کہ جو ٹول اللہ تعالیٰ نے, جو بات کرنے کا جو ہنر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, اس کو وہ غلط وے میں استعمال کر رہے ہیں. جو شاعر ہیں وہ ناچ ناچ کے پیسے کما رہے ہیں, جو قاری ہیں وہ قرات کو دکھانے اور ریاکاری میں 1 گھنٹہ قرات کر رہے ہیں. ایک مختصر سا واقعہ سنا کر کے انشاءاللہ بات کو سمیٹ لیتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں جانا ہوا. وہاں ہم تو اس لائق ہے بھی نہیں کہ ہم کو کوئی بلائے اور ہم جا کر کے وہاں کچھ بات کہیں, لیکن لوگوں نے بلایا تو ہم چلے گئے. وہاں پر ایک قاری صاحب آئے اور دو شاعر تھے اور کچھ بیان کرنے والے لوگ بھی تھے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ قاری صاحب کو بلایا گیا. ان کی جو بلانے والے تھے انہوں نے تھوڑی زیادہ تعریف کر دی. ہو سکتا ہے کہ اب کسی کی نیت کو نہیں چیک کیا جا سکتا, لیکن انہوں نے پورا 1 گھنٹہ 20 منٹ تک قرات کیا. پروگرام 3 گھنٹے کا تھا, 1 گھنٹہ 20 منٹ انہوں نے قرات کیا. تو وہ چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں. ہم اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. پبلک جو ڈیمانڈ کر رہا وہی دے رہے ہیں. پھر آئے شاعری کرنے والے, اب وہ شاعری شروع کیے اور وہ جھومنے لگے, اور پبلک بھی ان کے ساتھ دم جھوم رہی. جیسے کوئی کنسرٹ میں جاتا ہے, ایک سنگر اسٹیج پہ گانا گا رہا ہوتا ہے, ڈانس کر رہا ہوتا ہے, اور نیچے پبلک بالکل جھوم رہی ہوتی ہے, کچھ پیسے پھینک رہی ہے, کچھ پیسے لا کے دے رہی ہے, وہ لے رہے ہیں, جیب میں ڈال رہے ہیں. یہ چیز ہے. ایک بیان کرنے والے آئے, موضوع کچھ اور ہے, وہ بیان کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جب پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بھٹکتے ہیں اور بدگمان ہوتے ہیں علماء سے. ان کو لگتا ہے کہ واقعی میں مدرسوں میں کوئی تعلیم نہیں ہے, چونکہ ظاہر سی بات ہے نا, آپ بلا رہے ہیں کسی اور پروگرام میں, بات کچھ اور آپ کر رہے ہیں, نہ آپ کے اندر پنکچوالٹی ہے, نہ ٹائمنگ ہے, نہ آپ کے اندر ٹو دا پوائنٹ بات کرنا ہے, اور آپ کے اندر وہ ساری خرافات ہے. اور آج بیان کرنے کا موقع ملا تو ہم 2 گھنٹے بیان کرتے رہ گئے, کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات, اور موضوع کا پتہ بھی نہیں ہے. تو جو پڑھے لکھے لوگ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر بھاگتے ہیں ادھر, جو انگلش بھی بول لے, تھوڑا سا ماڈرن وے میں سمجھا بھی دے قرآن کی آیتوں کو, حدیثوں کو,
ان کے طرف آتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان سے پھر دین سیکھنے لگتے ہیں۔ تو سب دو باتیں جو ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پہلا تو یہ کہ آپ عالم بن رہے ہیں، اپنے دائروں کو بڑھائیے، وہ بالکل رسمی جو عالم ہے وہ بننے کی کوشش مت کریے۔ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تمام چیزوں کا حل ہے، تو ان حل کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کریے، تو یہ آپ کے لیے ہے۔ اور دوسری بات، ایسے لوگوں کے بیانات میں سننے سے پرہیز کریے جن کے بیانات اکثر کسی نہ کسی کی نفرت کا شکار ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔